الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاء بالعفو والعافية عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أوتيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. باب ہے عفو اور عافیت یعنی صحت تندرستی کی دعا کرنا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی محترم عزت مآب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک سے آپ کو تندرستی طلب کر دنیا اور آخرت میں. پھر وہ شخص دوسرے دن آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے یعنی یہ میں وہ دعا کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو دوسرے دن بھی یہی دعا بتلائی کہ اپنے مالک سے تندرستی مانگ اور دنیا اور آخرت میں آخرت کے یعنی کہ عافیت طلب کر. پھر وہی شخص تیسرے دن بھی آیا اور کہنے لگا کہ کون سی دعا جو ہے وہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو یہی فرمایا کہ اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بھلائی مانگ، دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کر. تو جب تجھ کو معافی اور تندرستی مل جائے یعنی معافی مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے تو دنیا اور آخرت میں تو نے نجات پائی. بے شک عافیت میں تمام بلاؤں اور بیماریوں اور تکلیف سے حفاظت ہوگی اور معافی میں گناہوں کی بخشش ہوئی. اب اور کیا چاہیے؟ معافی مل جائے اللہ پاک معاف کر دے کسی کو اور دنیا میں بھی عافیت دے دے یعنی تنقید تکلیفوں مصیبتوں پریشانوں سے اللہ پاک نجات دے دے تو اور کیا چیز چاہیے؟ تو فرمایا اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے، اس لیے یہی تو مانگا کر کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا اور آخرت میں یا اللہ ہمیں عافیت چاہیے. آگے ہے کہ اوسط بجلی سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع سال میں میری اس جگہ پر کھڑے تھے. اس کے بعد وہ روئے آپ کو یاد کر کے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے آپ علیہ السلام کو یاد کر کے. تو پھر کہا لازم کر لو اپنے اوپر سچ بولنے کو کہ وہ نیکی کے ساتھ ہے. سچ بولو کہ سچ بولنے کہ وہ نیکی کے ساتھ ہے. سچ بولو کہ سچ بذات خود نیکی اور پھر ایک اور نیکی تو یہ دونوں جنت میں ہیں. اور پوچھو تم جھوٹ سے کہ وہ برائی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تندرستی مانگو. کالا پھر یہ بات کرنے کے بعد پھر کیا کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَصَلُ اللَّهَ الْمُعَافَةَ کہ تم اللہ پاک سے پھر جو ہے تندرستی مانگو، صحت مانگو اور عافیت مانگو. پھر فرمایا اس لیے کہ یقین کے بعد یعنی ایمان کے بعد پھر کوئی نعمت تندرستی سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ اور سب نعمتیں تندرستی پر سے قربان اور
تصدق ہے، اور اگر تندرستی نہ ہو تو کسی نعمت کی لذت ہی نہ ہوگی۔ اور حسد مت کرو اور بغض مت کرو اور قطع ملاقات یعنی قطع تعلق نہ کرو، قطع رحم مت کرو، اور ایک دوسرے کی طرف سے منہ مت پھیرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، کہ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، یعنی تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت کرو، شفقت کرو، اور ایک دوسرے سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اور کسی مسلمان کو مت جو ہے وہ ستاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتفاق سے میں شب قدر پاؤں، شب برات لیلۃ القدر، ایک ہی رات کے نام شب قدر، شب برات لیلۃ القدر پاؤں، تو اس شب کو کیا دعا کروں، کیا دعا مانگوں میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تو دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے مالک تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور دوست رکھتا ہے معافی کو، اور تو مجھ کو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنا کہ لیلۃ القدر تجھے نصیب ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا جو بندہ مانگے اس سے افضل نہیں ہے، یعنی اس دعا سے افضل نہیں ہے اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ تو یعنی اللہ پاک سے ہر وقت جو ہے معافی کی دعا کرنا اللہ پاک سے کہ یا اللہ ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تو معاف کر دے، معافی کو تو پسند کرتا ہے اللہ، تیرے علاوہ ہم کو کوئی معاف کرنے والا ہے، تو ہر وقت اللہ پاک سے معافی طلب کرنا۔ اور دوسرا صحت تندرستی عافیت جو ہے اس کی دعا کرنا، صحت ہے تو پھر جو ہے آدمی عبادت بھی کرے گا، عبادت میں مزہ بھی آئے گا۔ جب صحت ہی ٹھیک نہیں ہے تو آدمی بیمار ہے تو پھر جو ہے عبادت میں مزہ نہیں ہے، تو یعنی پھر یہ دعا دونوں چیزیں ہر وقت اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ آگے باب ہے کہ جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو پہلے اپنے لفظ سے شروع کرے، پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر تمام مسلمانوں کے لیے کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے ہم پر اور عاد کے بھائی پر، یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ دعا پہلے اپنے لیے کرے، یعنی اللہ کے نبی نے یہاں پہلے کی کہ یا اللہ ہم پر بھی رحم کر، اور وہ جو یرحمن اللہ یعنی اپنے لیے یرحمن اللہ، یا اللہ ہم پہ رحم کر، وَأَخَا عَادٍ، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام پر بھی رحم کر۔ جس طرح آدمی کہتا ہے اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی، یا اللہ مومنوں کو بھی بخش دے۔ اس طرح ہی جو ہے اول خویش بعد درویش، پہلے اپنے لیے آدمی دعا مانگے پھر تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگے۔ تو آگے ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا جو ہے اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے دعا قبول کرنے کا، تو اللہ پاک دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ جلدی آدمی نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ تو لوگوں نے عرض کیا جلدی کیسے ہے، جلدی کا کیا معنی ہے، جلدی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثلا یوں کہے میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے قبول نہ کی، یہ نہ آدمی کہے، ایسا کہنا بے ادبی ہے مالک کی جناب میں، اور مالک کا اختیار ہے جب وہ مناسب سمجھتا ہے اس وقت دعا قبول کرتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر میں، اور کبھی دنیا میں قبول نہیں کرتا، لیکن اس کا جو ہے وہ آخرت کے لیے یعنی اس دعا کو جو ہے وہ ذخیرہ کر دیتا ہے، تو آخرت میں جو ہے اس کا فائدہ دعا کا ہوگا۔ تو دعا جو ہے
یہ آدمی ہر وقت اللہ پاک سے مانگتا رہے. دعا جو ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی وقت نہ قبول ہو تو تھوڑی دیر لگے گی، یعنی جیسے اللہ کو منظور ہوگا. آگے ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ جلدی نہ کرے. تو آدمی ہر وقت اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک جو ہے ضرور قبول کرتے ہیں. آگے ہے کہ آدمی کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے خدا اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، نہیں چاہتا تو نہ بخش. یعنی مطلب یہ کہ آدمی کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے یوں نہ کہے کہ یا اللہ بخش دے مجھ کو اگر تو چاہے، بلکہ قطعی طور سے مغفرت مانگے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. یعنی ہر وقت آدمی جب بھی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ جو میں مانگوں گا وہ میرا اللہ مجھ کو ضرور دے گا. یقین کامل کے ساتھ مانگے کہ جو میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کو پیدا کیا ہے، وہی میرا خالق ہے، مالک ہے، تو وہی میری سنتا ہے. تو یقین کے ساتھ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن آدمی اس طرح نہ کہے کہ اگر تو نے مجھے بخشنا ہے تو بخش، کیونکہ اس میں استغنا اور بے پرواہی نکلتی ہے، اور اللہ جل جلالہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس پر زبردستی کرنے والا کون ہے؟ پھر یہ قید کہ اگر تو چاہے محض فضول ہے، بلکہ یوں کہے یا اللہ مجھ کو بخش دے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. وما علینا الا البلاغ.